بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ فرقان قرآن مجید کی 25ویں صورت ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور بنیادی طور پر توحید، رسالت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے اصولوں کو بیان کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی ہے اور کافروں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ سورہ فرقان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ صورت ایمان میں پختگی لاتی ہے اور لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سورہ فرقان کے کل 6 رکوع 77 آیات ہیں۔ اس میں کل الفاظ 1032 اور کل حروف 3823 ہیں۔ یہ سورہ 18ویں اور 19ویں پارے پر مشتمل ہے۔ سورہ فرقان قرآن مجید کی کتابی ترتیب کے اعتبار سے 25ویں صورت ہے، جبکہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 42ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ سورت کا نام الفرقان اس کی پہلی آیت میں استعمال ہونے والے لفظ الفرقان سے لیا گیا ہے۔ فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ چونکہ قرآن مجید حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی عظیم کتاب ہے، اس لیے اسے فرقان کہا گیا ہے۔ بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت جب نازل ہو رہی تھی، اسلام کو کچھ کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں، جن کی وجہ سے مشرکین کا رد عمل پہلے سے شدید تر ہو گیا تھا۔ انداز بیان اور مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ مومنون وغیرہ کا ہے، یعنی زمانہ قیام مکہ کا دور متوسط یعنی کہ درمیانہ زمانہ ہے۔ ابن جریر اور امام رازی نے ضحاک بن مزاحم اور مقاتل بن سلیمان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت سورہ نساء سے 8 سال پہلے اتری تھی۔ اس حساب سے بھی اس کا زمانہ نزول وہی دور متوسط قرار پاتا ہے۔ سورہ فرقان کی فضیلت یہ ہے کہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی ہدایت کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلاتی ہے اور کفار و مشرکین کے انجام کو بیان کرتی ہے۔ جو لوگ اس سورت کو پڑھتے اور اس پر غور کرتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں ملتی ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا ہے، نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا ہے، قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع کیے جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، اصحاب الرس اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو بہت ستایا اور اذیتیں دی، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غم زدہ نہ ہوں، یہ کفار کا پرانا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں پر عنقریب عذاب نازل ہوگا۔